کوٹلا چاکر اور جماعت اسلامی یوتھ تحصیل جلال پور پیروالا کے جو صدر ہیں مطلوب احمد رحمانی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آج یہاں کے میزبان تھے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آج کا ہمارا پروگرام خالصاً اپنے فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہیں جو اس وقت جن پر قیامت برپا ہے، ہم ان کے اظہار یکجہتی کے لیے، ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آج کا پروگرام ہم نے رکھا ہے۔ اس پروگرام میں ہم حکومت پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ خدا را اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے، اپنے فلسطینی مسلمانوں کے لیے جو ہے نا ہمدردی کریں، ان کی امداد کریں، ان کی ہیلپ کریں، ان سے جو ہے نا جنگ بندی کرائیں، اور اس سے جو ہے نا اسرائیل جو ایک ناسور ریاست ہے، جو ایک کیل ٹھوک دی گئی ہے ہمارے درمیان، اس کو ختم کیا جائے۔ اور رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، ہم تو اس رمضان میں سحری اور افطاری سکون سے کرتے ہیں، جبکہ دیگر ہمارے مسلمان بہن بھائی فلسطین کے وہ نہ سحری کر سکتے ہیں، نہ افطاری کر سکتے ہیں، ان کے لیے نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، سروس وہاں نیٹ کی ہے نہیں، اس کے علاوہ دیگر بجلی وہاں پر ہے نہیں، اور بہت سے جو ہے نا سہولتوں کا فقدان ہے۔ تو لہٰذا ہم حکومت وقت سے پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلفور فلسطینیوں کی جو ہے نا امداد کرے، اور ہم اس میں حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں۔ جی بالکل، آپ نے ان کے مطالبات سنے۔ اب میرے ساتھ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما قاری جام اختر صاحب موجود ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترم، اس وقت فلسطین کو تقریباً 6 ماہ سے عرصہ گزرنے والا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں بڑے چھوٹے بچے شہید ہو چکے ہیں، 40,000 کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور میں مطالبہ کسی غیر سے نہیں کروں گا، کافروں سے نہیں کروں گا، میں مطالبہ ان سے کروں گا جن کے قرآن کی دولت سے انہیں عزت اور شہرت ملی، ان سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، کم از کم آپ غیرت کھا لو، کم از کم غیرت کا کچھ مظاہرہ دکھا دو۔ ایٹمی قوت ہونے کے ناطے تم ایک ہی آواز بلند کر دو، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، توپوں کا رخ ادھر کر دو تو اسرائیل ڈر جائے گا۔ کلمہ کی اتنی برکت ہے کہ ایک نعرہ لگے کافر نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ میں ایک بار اپنا آرمی چیف صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں، وزراء سے، وزیر اعظم سے مطالبہ کرتا ہوں، صدر پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں، تھوڑی سی وہ دیکھ لو جس نبی کو تم نے منہ دکھانا ہے، اس نبی کے صدقے تمہیں بخشش ملنی ہے، اس نبی کے حکم کے مطابق فلسطین بھائیوں کی امداد کریں، اور پاکستان میں جو مسلمان ان کی امداد کر رہے ہیں ان کو وہاں آسانی سے پہنچا دیا جائے۔ وہاں تو پہنچانے میں بھی آپ لوگ دیر دقت کرتے ہیں۔ میں ہی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستانیوں، پاکستان مسلمانوں، تھوڑا سا اپنا بیگ پہچانو۔ تم نے واپس قبر میں جانا ہے، قبر کی مٹی یہ سوال کرے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ میں اپنے ان الفاظوں کے ساتھ اب اختتام کرتا ہوں، اور پھر مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ فلسطین بھائیوں کی مدد کی جائے۔ اچھا سر، جماعت اسلامی کے جو سابقہ سینیٹر ہیں مشتاق احمد خان صاحب نے، انہوں نے سینٹ فورم پر یہ پاکستانی حکومت سے گزارش کی تھی کہ ہمیں رسائی دی جائے، جو ہم بچوں کا اور جو بیمار ہیں، جو زخمی ہیں، ان کا علاج معالجہ اور دیگر سہولیات دینا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ابھی تک کوئی اس طرح کا رسپانس گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیا گیا، تو آپ اس حوالے سے حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ جی میں حکومت سے پھر وہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرے قائد محترم جناب مشتاق احمد سینیٹر خان صاحب، ایکس سینیٹر، جو انہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر یہ مطالبہ کیا کہ پاکستانی حکومت ہمیں اجازت دے دے کہ ہم فلسطینی بچوں کو یہاں پڑھانا بھی چاہتے ہیں، ان کا علاج کرنا بھی چاہتے ہیں، ان کو کھانا بھی دینا چاہتے ہیں، ان کی تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی تک حکومت پاکستان ہمیں اجازت نہیں دے رہی۔ پھر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کا ایک ایک بچہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے، جماعت اسلامی تو مطالبہ کرتے ہی رہتی ہے، کوٹلا چاکر کے چھوٹے بڑے بچے آپ کے سامنے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، خدا را راستہ دے دو۔ جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن ان کی سرپرستی بھی کرے گی، ان کی قیادت بھی کرے گی، ان کی تربیت بھی کرے گی، ان کا علاج معالجہ بھی کرے گی۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے جو مطالبہ کیا، یہ صرف ان کا مطالبہ نہیں ہے، پاکستان کے ایک ایک بچے